اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المنتجبین المکرمین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت وشیعتک هم الفائزون یوم القیامہ۔ مومنین مومنات، خداوند متعال آپ تمام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ میں نے آپ کی خدمت میں پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور ترین حدیث کی تلاوت کی ہے، جو برادران اہل سنت کی کتب میں بھی موجود ہے اور اہل تشیع کی کتب میں بھی موجود ہے۔ اہل سنت کے تمام فرق اور مذاہب کی کتب میں یہ حدیث موجود ہے اور مشہور ترین حدیث پیغمبر ہے کہ اے علی، تو اور تیرے شیعہ قیامت والے دن کامیاب ہونے والے ہیں۔ عرض خدمت یہ ہے کہ پرانے وقتوں میں تو یہ بات تھی اور آج پھر دہرائی گئی۔ فقط نعرہ حیدری لگانے کی پاداش میں اور نعرہ حیدری لگانے کے جرم میں ایک مخلص مومن کو شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات، ان کو مردہ نہ کہو کہ جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاتے ہیں۔ فقط یہی جرم تھا اس غریب مومن کا کہ اس نے نعرہ حیدری لگایا اور اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیا گیا۔ یا علی حبک ایمان و بغضک کفر و نفاق، اے علی آپ کی محبت ایمان ہے اور آپ کا بغض کفر اور نفاق ہے۔ پیغمبر کی اس حدیث کے تناظر میں ان الکافرین والمنافقین فی الدرک الاسفل من النار، خداوند متعال بھی ارشاد فرما رہا ہے کہ جو منافق ہے اور کافر ہے وہ جہنم کے نچلے طبق میں جائے گا۔ منافق اور کافر کا ایک ہی حساب ہوگا۔ ہم اس مومن کی روح کو ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں کہ جو مولا کا نام لے کر اس دنیا سے چل بسا، شہید ہو گیا۔ ان حکمرانوں کی خدمت میں یہ گزارش کرتے ہیں کہ جس ملعون نے اور جن لوگوں نے یہ جرم کیا ہے ان کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ کیا کسی اپنے مرشد کا نام لینے سے اس کو قتل کر دیا جاتا ہے؟ مقتول کے وارث، اے مقتول کے وارثو، گھبرانا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ آج پہلا واقعہ نہیں ہوا، یہ اس وقت سے واقعات ہوتے آ رہے ہیں کہ جب سے مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ اور مشہور حدیث کہ جس کو تمام اہل تسنن اپنی کتب میں درج کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کنا نعرف المنافقین فی عہد رسول اللہ ببغضہم علی ابن ابی طالب۔ ہم رسول اللہ کے دور میں جب ہمیں پہچان کرنا ہوتی تھی کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے، تو ہم علی ابن ابی طالب کا نام لے لیتے تھے، جس کا چہرہ خوش ہو جاتا تھا، جس کا دل خوش ہو جاتا تھا، اس کے چہرے کے آثار سے معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ خوش ہو گیا ہے علی مولا کا نام لینے سے، تو ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ یہ بندہ مومن ہے، اس کے دل میں علی ابن ابی طالب کی محبت موجود ہے۔ اور جس کا چہرہ جل جاتا تھا اور اس کا دل جل جاتا تھا، ہمیں معلوم ہو جاتا تھا کہ اس ملعون کے دل میں بغض امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ لہذا یہ پہلا جرم نہیں ہے۔ مولا علی علیہ السلام کے صحابیوں کو شہید کیا گیا،
اس دور کے ظالموں نے علی ابن ابی طالب کے نام لیووں کو چن چن کے مارا۔ کس کو چھوڑا گیا؟ کیا ابو ذر کو چھوڑا گیا؟ کیا مقداد کو چھوڑا گیا؟ کیا رشید حجری کو چھوڑا گیا؟ کیا میثم تمار کو چھوڑا گیا؟ کیا جرم تھا میثم تمار کا کہ میثم تمار کو کوفہ میں کھجور کے درخت پہ سولی لٹکایا گیا؟ اس کا جرم یہی تھا کہ وہ علی ابن ابی طالب کا نام لیوا تھا، وہ نعرہ حیدری لگاتا تھا، مولا کی مودت اور محبت کا نور میثم تمار کے دل میں موجود تھا۔ اس لیے مولا نے فرما دیا تھا، اے میثم میری محبت میں تجھے قتل کیا جائے گا اور فلاں کھجور کے درخت کے ساتھ تمہیں لٹکایا جائے گا۔ وہ میثم تمار موت سے اس قدر محبت کرتا تھا کہ وہ موت جو علی ابن ابی طالب کی محبت میں آئے، اس کھجور کو جا کر پانی دیتا تھا اور دعائیں مانگتا تھا کہ کب وہ وقت آئے گا جس وقت مجھے میرے مولا علی کی محبت مودت میں اس کھجور کے اس درخت کے اوپر مجھے سولی پہ لٹکایا جائے گا۔ اور یاد رکھیے ظالمان وقت، اے یزید وقت، اے ملعون وقت، یہ معلوم ہونا چاہیے اگر اس دور میں میثم تمار تھا تو آج کے دور میں بھی میثم تمار ہے۔ میں نے دیکھا ہے اس میڈیا پر اس مظلوم، اس شہید کے باپ نے کہا میں ختم تو ہو سکتا ہوں لیکن نعرہ حیدری کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ اگر اس دور میں میثم تمار تھے، جب سولی پہ لٹکایا گیا تو میثم تمار کی زبان کاٹ دی گئی۔ میثم تمار لکھ لکھ کر لوگوں کو بتا رہے تھے کہ علی حق ہے، اگر علی کے ساتھ رہو گے تو سیدھا جنت میں جاؤ گے۔ میں اس شہید کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، خدا ذوالجلال اس کے درجات کو بلند کرے اور ان ملعونوں کو فی النار و سقر فرمائے، جہنم واصل فرمائے۔ اور حکمران وقت کی یہ ذمہ داری ہے کہ ایسے جرم فقط علی مولا کا نام لینے سے، اگر آج علی مولا کا نام لینے سے کسی کو قتل کیا گیا ہے تو اس کا دروازہ کھل گیا۔ پھر جو بھی جس سے محبت کرتا ہے کیا پھر اس کو اس کی محبت میں اس کو قتل کر دیا جائے؟ کیا اسلام یہی اجازت دیتا ہے؟ قرآن یہی اجازت دیتے ہیں؟ پیغمبر خاتم یہی اجازت دیتے تھے؟ ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں، اے حکومت پاکستان، تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ ایسے عناصر کو کہ جو پیغمبر کے صحابی ہیں، مولا امیر المومنین اور مولا علی علیہ السلام کی محبت و مودت واجب ہے۔ کتنی قرآن کی آیات ہے، آیت تطہیر ہے، آیت مباہلہ ہے، آیت اطاعت ہے، کتنی آیات قرآن ہیں کہ جن میں یہ تفاسیر میں اہل سنت نے بھی لکھا ہے کہ ایک دن پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، یہ خیر البریہ یعنی تمام مخلوقات سے بہتر مخلوق کون ہے؟ تو پیغمبر خاتم تھوڑا سا توقف کر کے اتنے میں امیر کائنات اس محفل میں تشریف لائے۔ پیغمبر خاتم نے علی مولا کے دائیں کاندھے پہ اشارہ کر کے اور وہاں پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا، ھذا وشیعتہ ہم الفائزون یوم القیامہ واولئک ہم خیر البریہ، یہی علی ہے اور اس کے شیعہ ہیں کہ جو قیامت والے دن کامیاب ہیں، اور یہی خیر البریہ ہیں، تمام مخلوقات سے زیادہ افضل ترین مخلوق علی اور اس کے نام لیوے اور اس کے محبان ہیں۔ ان کو تمام اہل شیعہ اور اہل سنت کتب نے لکھا ہے، جو علی مولا کا نام لینے والے کو قتل کرتا ہے یقیناً وہ ناسبی ہے، وہ نجس العین ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ پاکستان کے حکمران کیا مولا علی علیہ السلام سے محبت نہیں کرتے؟ میں آپ صاحب سے پوچھتا ہوں، اہل تشیع کے نزدیک تو پہلے خلیفہ ہیں، پیغمبر خاتم کے
پہلے خلیفہ ہیں علی ابن ابی طالب، دوسرے خلیفہ امام حسن مجتبی، تیسرے خلیفہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، جو کہ نظام امامت کے تحت پیغمبر کے 12 خلفاء ہیں، ان میں پہلے علی ہیں اور آخری مہدی برحق ہیں۔ پیغمبر اکرم نے یہ ارشاد فرمایا، زمخشری نے بھی لکھا، فخر الدین رازی نے بھی لکھا، اور سیوطی نے، تمام ان مفسرین نے لکھا کہ پیغمبر اکرم کے 12 جانشین ہیں، ان میں سے پہلے علی ابن ابی طالب ہیں اور آخری مہدی برحق ہیں۔ کم از کم اتنا تو دیکھ لیں کہ اہل تشیع کے چلو پہلے خلیفہ رسول ہیں، لیکن اہل تسنن کے چوتھے خلیفہ تو ہیں۔ چوتھے خلیفہ کا نام لینا اتنا جرم ہو گیا کہ اس بیچارے کو قتل کر دیا گیا، اس کے بچوں کو یتیم کر دیا گیا۔ ہم اس شہید کے والدین کو، ان کی بیوی کو، ان کے بچوں کو تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں اور ان کو دلاسا دیتے ہیں کہ وہ شہید اگرچہ اس دنیا میں نہیں رہا لیکن وہ زندہ ہے۔ اس کی روح جب اس دنیا سے گئی تو فوراً مولا علی علیہ السلام نے اس کا استقبال کیا۔ مولا فرماتے ہیں، یا حار حمدان من یموت یرنی مؤمنا کان او کافرا، اے حارث حمدانی، جب بھی کوئی مرتا ہے مجھ علی ابن ابی طالب کو دیکھتا ہے، چاہے مومن ہو یا کافر ہو، جب مومن دیکھتا ہے تو اس کی روح خوش ہو جاتی ہے، اور مولا علی علیہ السلام اس مومن کا استقبال کرتے ہیں۔ اور جو فقط اسی جرم میں قتل ہوا ہے کہ مولا کا نام لے کر قتل ہوا ہے، مولا تو اس کا بہت زیادہ استقبال کریں گے۔ امید ہے حکمران وقت اس کا نوٹس لیں گے اور اس ملعون کو فی النار سقر کریں گے اور کیفر کردار تک پہنچائیں گے جس نے اتنی بڑا جرم کیا ہے اور اس بیچارے کو، اس مومن کو اس جرم میں قتل کر دیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔